اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. معزز و محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے عملی و اخلاقی پہلوؤں کو سمجھتے چلے آ رہے ہیں. آج کی ہماری نشست انشاءاللہ تعالی قرآن کریم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ کی روشنی میں سلام اور مجلس کے آداب پر ہوگی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اور دین اسلام کا صحیح کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان والے مسلمان لوگ جب آپ کے پاس آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں اور پھر ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے خطاب پھر امت سے کیا جاتا ہے. تو فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے شفقتاً فرمائیں السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جب مومنوں کے پاس آئیں تو السلام علیکم کہیں، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں کہ تم پر سلام ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پہ رحمت لازم کر لی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ ملتے ہیں اور جو ایمان والے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی ملاقات کرتے ہیں اسلامی شعار کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اپنی گفتگو کا اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں، ان کے لیے پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اپنی رحمت لازم کر لی ہے اپنے ذمہ کرم پہ کہ اللہ ان پہ ضرور اپنی رحمت فرمائے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے حکم دیا سلام علیکم کا لفظ استعمال کر کے، کلمہ استعمال کیا اللہ رب العزت نے السلام علیکم کا. اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 61 فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہو، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو جاتے ہو
فسلموا علی انفسکم، تو اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرو۔ جب تم گھر داخل ہوتے ہو، گھر میں جاتے ہو، تو اپنے گھر والوں پہ سلام کیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کی دعا ہے، مبارکتاً طیبہ، یہ بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، پاکیزہ دعا۔ اور پھر آگے اسی طرح سورہ نور میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کی آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں کے سوا کسی سے ملنے جاؤ، کسی کے گھر میں، کسی کی رہائش گاہ پہ جاؤ، کسی دوسرے سے ملنے جاؤ کسی اور کے گھر میں، تو جب اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل، پہلی بات تو یہ کہ فرمایا اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک تم اجازت نہ لے لو، پہلے اجازت لیا کرو، نوک کیا کرو۔ اس کے بھی طریقے ہیں، ایک دفعہ کریں، اگر اندر سے آواز آئے کہ کون ہے تو آگے سے میں نہ کہیں، یہ حدیث پاک میں آیا ہے، اپنا نام لیں۔ دوسری دفعہ کریں، اگر اندر سے جواب نہ آئے دوسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ کریں آرام سے، 3 دفعہ اگر اندر سے جواب نہ آئے تو پھر واپس لوٹ آئیں۔ تو فرمایا پہلے اجازت لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جب تمہیں اجازت مل جائے تو اس گھر کے رہنے والوں پر سلام بھیجا کرو، یعنی انہیں السلام علیکم کہا کرو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرما دیا جہاں کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں۔ اسی طرح پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں اس کی آیت نمبر 32 میں 32 فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ لوگ جن کی روحیں نیکی اور اطاعت کے باعث پاکیزہ ہوں، نیک روحیں ہوں، نیک پاکیزہ طیب روحوں کو جب وہ قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو فرمایا یقولون سلام علیکم، تو وہ انہیں کہتے ہیں السلام علیکم۔ نیک روحوں کو جب قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اللہ کے حکم پر، تو نیک روحوں کو فرشتے آ کے سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے باعث جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جب بندہ مومن کی روح قبض ہو اس وقت بھی فرشتے اس پہ سلام بھیجتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں، جہاں مومن لوگ کھڑے ہوں گے، مسلمان مومن، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو رب رحیم کی طرف سے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آئے گا۔ پھر اسی طرح اللہ پاک نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، زمرہ گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤہا، جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو جو جنت کے پہرے دار ہوں گے، جو جنت کے نگران ہوں گے، وہ انہیں کہیں گے سلام علیکم، تم پہ سلام ہو، تو سلام بھیجیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سلام کے حوالے سے دنیا میں بھی حکم دیا اور فرمایا روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں وہ بھی سلام کہتے ہیں، اللہ بھی مومنوں پہ سلام بھیجتا ہے اور بھیجے گا، اور جنت میں جاتے وقت بھی جنت کے دروازے پہ مومنوں کو السلام علیکم کا تحفہ دیا جائے گا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ السلام علیکم اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتنا بڑا امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے۔ پھر قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تم سے کوئی سلام لے السلام علیکم کہے تو تم اس کا جواب احسن انداز سے دو، اس سے بھی احسن انداز سے۔ وہ اگر کہے السلام علیکم تو تم آگے سے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
وہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اگر وہ کہیں تو پھر تم آگے دعائیں بھی دو، اللہ تمہارے حال پہ راضی ہو، اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے۔ تو جو سلام لے اللہ رب العزت نے فرمایا تم اسے اس سے بہتر تحیہ، اس سے بہتر جواب دو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سلام کے متعلق احکامات نازل فرمائے اور مسلمانوں کو حکم دیا اللہ رب العزت نے السلام علیکم کے حوالے سے، اور یہاں سے ہمیں السلام علیکم کی فضیلت سمجھ آتی ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ اس کے چند آداب احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور صحابہ کرام میں یہ السلام علیکم کا عمل رائج تھا، اس قدر رائج تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ اس وقت تک گفتگو کا جواب ہی نہ دیتے تھے جب تک باہم پہلے ایک دوسرے سے سلام نہ کر لیں۔ تو السلام علیکم کا اتنا رواج تھا کہ اگر ایک منٹ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوا ہے، یہاں تک کہ فرمایا درخت کی اوٹ میں ایک گیا ہے اور وہاں سے پھر نکل کے آیا، 2 منٹ کے بعد ہی آتے ہی پھر پہلے السلام علیکم کرتے تھے۔ تو یہ السلام علیکم کا حکم اللہ رب العزت نے اس قدر دیا، اس سے پھر پیار بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ السلام علیکم سلام کے اوپر الف لام ہے، تو الف لام لگا کہ جب آپ کسی کو السلام علیکم کہیں تو آپ اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تمام تر رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا قیمتی جملہ ہے، ہمیں مسلمانوں کو اگر اس کی قدر و اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جب جس سے ملنا ہے تو اس کو دعا دینی ہے السلام الف لام کے ساتھ، السلام علیکم، تو معنی اس کا یہ ہے کہ میری طرف سے، یعنی میری طرف سے ہمیشہ کے لیے تجھے سلامتی ہے، دعا دینی ہے، اپنی طرف سے بھی سلامتی، اور پھر اللہ سے اس کے لیے رحمتیں طلب کی جاتی ہیں اس ایک چھوٹے سے جملے میں۔ تو جب ایک مومن بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملتے ہی سب سے پہلے اس کو اپنی طرف سے سلامتی کی گارنٹی دے دے، اپنی طرف سے امن و امان کی گارنٹی دے دے، اپنی طرف سے عافیت کی گارنٹی دے دے، اپنی طرف سے سلامتی کا تحفہ دے دے، اور پھر صدقے دل سے اللہ سے بھی اس کی سلامتی کے لیے دعا کرے، تو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پھر اس مسلمان بھائی کی جڑ کاٹے؟ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کے خلاف بغض کرے، اس کے خلاف دل میں حسد رکھے؟ جب السلام علیکم کا جملہ زبان کی بجائے دل سے ادا ہو، السلام علیکم ہمارے دل سے ادا ہونے لگ جائے، اور ہر بندے پہ سلامتی ہم زبان سے نہیں دل سے کہنے والے ہو جائیں، تو ہمارے دل خود بخود پاک ہو جائیں گے۔ یہ اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ اگر اس کی افادیت، ہمیں اس کی قدر و قیمت سمجھ آ جائے تو پورا معاشرہ سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، ہر مسلمان سلامتی کا پیکر بن جائے، ہر مسلمان سلام کرنے والا ہو جائے، سلامتی کا پیکر بن جائے، اسلام کا پیکر بن جائے۔ اسلام کا پیکر، تو اسلام کا پیکر تبھی بنے گا، سلامتی کا پیکر تبھی بنے گا جب ہر کسی کے دل میں دوسرے کے لیے سلامتی کے جذبات ہوں گے۔ تو یا السلام علیکم اگر زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہمارے دل کی گہرائیوں سے ادا ہو، السلام الف لام کے ساتھ یہ کلمہ، تو پھر ہم جب دل سے اس کو ادا کریں گے تو اس مسلمان کے خلاف اگر دل میں کوئی کینہ، بغض، حسد ہے تو وہ السلام علیکم کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا قیمتی جملہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا امت مسلمہ کو۔ جب آپ سلام لیتے ہیں کسی سے تو ہمیشہ اسلامی طریقے سے سلام لیں۔ یہ جو جدید الفاظ نکل آئے ہیں، جدید الفاظ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، ان سے منع نہیں کیا جاتا، کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے۔ آپ نے ویسٹرن ورڈ سے کچھ الفاظ لے لیے ہیں، آپ ہیلو کہہ لیتے ہیں، مختلف کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، مگر یہ سارے ان کو بھی آپ استعمال کریں، مگر مقدم سب سے پہلے جب آپ جائیں تو اسلامی طریقے سے جو واجب ہے السلام علیکم کہیں۔ جب آپ فون کال سنیں تو اس پہ بھی گفتگو شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم اسلامی طریقے سے کہیں، اگلا بندہ پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوبصورتی کے ساتھ جواب دے۔ تو پہلے سلام لے، سلام کا جواب دے، اور پھر
اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے شروع کریں۔ تو اسلامی طریقے سے سلام لیں۔ ایک تو اس میں اللہ رب العزت کے حکم کی بجاوری ہے، اور دوسرا یہ اتنا پاکیزہ جملہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت سی برکتیں اور رحمتیں لے کر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور پھر اس سے قلبی مسرت ملتی ہے۔ قلبی مسرت سلام کرنے والے کو بھی، جو سلام کرتا ہے اس کو بھی، اور جو آگے سے جواب دیتا ہے، اگر دونوں کو سمجھ آ جائے کہ کیا کیا رہے ہیں تو اس سے اتنا قلبی سکون ملتا ہے، اتنی راحت ملتی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کو سلام کریں، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا چاہے آپ اس کو نہیں جانتے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو جیسے قرآن کریم میں آیا ہے پہلے سلام لیں، کسی کے گھر میں جائیں تب بھی سلام لیں، پہلے اجازت لیں پھر سلام لیں، پھر چھوٹے بچوں کو بھی سلام کریں، چھوٹے بچوں کو سلام کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے بچوں سے السلام علیکم کہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے قریب سے گزرے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بے شک میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو انہیں بھی السلام علیکم کہتے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا، بزرگ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے تو ان کے ساتھ مصافحہ کرتے، سلام لینے کا انہیں طریقہ سکھاتے۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیگر ماڈرن چیزیں سکھائی جاتی ہیں، انہیں انگلش میں پارٹس آف باڈیز یاد کروائے جاتے ہیں، وہاں انہیں ہاتھ سے مصافحہ کر کے السلام علیکم زبان سے بولنا اور اس کا جواب دینا، یہ بھی سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بچوں میں جذبات آئیں گے سلامتی کے، اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بچوں سے سلام لینا یہ بھی ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ خواتین جب خواتین سے ملیں ضرور سلام کریں، مرد جب کسی ایسی مجلس میں جائیں جہاں مرد بھی ہوں خواتین بھی ہوں تو وہاں سلام لیں۔ مرد خواتین پہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کے پاس سے گزرے، حضور نے وہاں بھی سلام پڑھا، مگر اس میں پھر احتیاط ہے، اب نوجوان بچیاں ہیں تو وہاں آپ سلام نہ کریں، یہ طریقہ ہے، شرعی قاعدہ ہے۔ تو آپ جائیں، بزرگ کوئی جا رہا ہے وہ چھوٹی بچیوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ وہاں ضرور سلام کریں۔ تو سلام کی عادت ڈالیں، قدم قدم پہ ہر کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہ جانیں اس سے آپ السلام علیکم، پورا صرف سلام علیکم نہ کہیں یا سلام علیکم نہ کہیں، یا خود سے کوئی لفظ ایسا نہ بنائیں، السلام علیکم، السلام علیکم آگے، یعنی السلام الف لام کے ساتھ اور آگے علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا کہیں، اس کو تحیہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ سے ثابت ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ساتھی کسی درخت کی اوٹ سے نکل کے آتا، 1 منٹ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے، پھر ملتے، پہلے سلام لیتے، اور اس وقت تک گفتگو کا آغاز ہی نہ کرتے جب تک سلام دعا، ایک دوسرے کو سلام اور دعا نہ کر دیتے۔ ایک سلام کرتا دوسرا جواب دیتا، دونوں طرف سے باہمی کمیونیکیٹ ہو جاتا، اس کے بعد پھر آگے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا اس میں کوئی کرایہ نہیں لگنا، آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، آپ نے صرف اپنی زبان سے ایک کلمہ السلام علیکم کہنا ہے، اور اس سے اتنی نعمتیں اور اتنی رحمتیں سمیٹ لینی ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی فری میں ملنے والی نیکیاں ہیں، کون ہوتا ہے جو مطلب، یہ تو پھر بدبختی ہے کہ اسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہم فقط اپنے بخل کی خاطر اور اندر کے بغض کی خاطر ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو گنوا دیتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے بڑا بخل سلام کا بخل ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے پاس سے گزرا، نظر نیچے کر کے گزر گئے، اس سے السلام علیکم نہیں کہا، اسے سلامتی کی دعا نہیں دی۔ تو سلام یہ دوسرے مسلمان بھائی کا حق تصور کریں، دوسرے مسلمان بھائی کا اپنے اوپر یہ حق تصور کریں جو آپ نے ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑوں کو سلام کرنے کا اہتمام کریں، پھر جب آپ پیدل چل رہے ہوں تو بیٹھے لوگوں کو سلام کریں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو کسی چھوٹی ٹولی کے ساتھ جائیں تو وہاں ضرور سلام کریں، الغرض جو جس حالت میں بھی ہو، کوئی سوار ہے تو وہ پیدل کو سلام کرے، کوئی چل رہا ہے تو وہ کھڑے کو سلام کرے، کوئی کھڑا ہے تو وہ بیٹھے کو سلام کرے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب سکھائے ہیں۔ اگر آپ سواری پہ ہیں تو پیدل چلنے والوں کو سلام کریں، اس سے جہاں ایک تو آپ حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، وہاں آپ کے دل سے منافرت ختم ہو جاتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، محبت کا بیج پروان چڑھتا جاتا ہے، محبت دل میں پروان چڑھتی ہے، لوگوں کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔
تو یہ آداب ہیں سلام کے۔ مجلس میں جب آپ جائیں تو پوری مجلس کو سلام کہیں، یعنی 18-20 بندے بیٹھے ہیں تو وہاں ایک ایک بندے کا نام لے کے یا ایک ہی بندے کا نام لے کے سلام نہ کہیں جی السلام علیکم صدر مجلس، نہ، ساری مجلس ہے تو وہاں کامن کہیں السلام علیکم، ساری مجلس سے سلام لے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو موقع ملے کسی بزرگ یا کسی اپنے سے بڑے یا کسی رشتہ دار سے سلام کہلوانے کا کہ وہ پہلے سلام کہے، جو پہلے سلام کہے گا وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقدم ہوگا، تو نیکی ہے نا۔ اگر آپ کو موقع ملے کہ کوئی آپ کا بزرگ ہے تو وہ آپ کو پہلے سلام کہے تو اس کو موقع دیں کہ وہ آپ کو سلام کہے، تاکہ وہ جب آپ اس جذبے سے کہ وہ بڑے ہیں تو انہیں زیادہ نیکیاں ملیں، آپ انہیں موقع دیں گے یا انہیں یاد کروائیں گے کہ آپ سلام کریں، تو وہ جب آپ سے سلام کریں گے جتنا جواب انہیں اللہ رب العزت ثواب دے گا اتنا ثواب اللہ پاک آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اس کی رحمت میں کون سی کوئی کمی ہے؟ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، سلام کا جواب دینا سب سے پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے پہ۔ اگر مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، دوسرا حق، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 حق ہیں، اور اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ مسلمان کا مسلمان پہ نہیں، حضور نے فرمایا ایاکم والطریق، راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حضور اگر ناگزیر ہو بیٹھنا پڑ جائے تو فرمایا پھر راستے کے حقوق ادا کرو، پھر راستے کے حقوق ادا کرو۔ عرض کی حضور راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا۔ راستے پہ جب آپ کھڑے ہوں کسی ضروری کام کی وجہ سے بلا وجہ چوکوں میں نہ کھڑے ہوں، راستوں کے بھی اسلام نے حقوق متعین کیے ہیں کہ آپ جب راستے میں ضروری امر کی وجہ سے راستے میں کھڑا ہونا پڑ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق ادا کرو۔ سب سے پہلا حق یہ نگاہیں نیچی رکھو۔ ہر قسم کے لوگ گزرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنی نگاہ نیچی رکھو، کسی کو دکھ نہ دو۔ کوئی گزر رہا ہے تو اس کو پیچھے سے آوازیں نہ کسو، اس کو نقصان نہ کرو، اس کا دل آزاری نہ کرو۔ راستے میں کھڑے ہو کے اس کے لیے راستہ تنگ نہ کرو کہ آپ درمیان میں کھڑے ہو گئے ہیں تو گزرنے والوں کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے۔ فرمایا دکھ نہ دو، سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی گزرتے ہوئے پھر آپ سے سلام لے، جتنا بھی اہم کام آپ وہاں کھڑے ہو کے کر دیں، راستے کا یہ حق ہے، وہاں سے جو گزرے اگر وہ آپ سے سلام لے تو پھر آپ اس کا جواب دیں اور نیکیوں کی تلقین کریں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی۔ تو یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سلام سے پہلے کچھ بات کرنے لگے اس کو جواب ہی نہ دو، اس کو جواب نہ دو جب تک کہ وہ سلام نہ کر لے۔ اب کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سلام کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے، عین ممکن ہے اگلا بندہ اس حالت میں ہی نہ ہو کہ وہ جواب دے سکے، تو جب وہ جواب نہ دے تو آپ کے دل میں رنجش آئے گی کہ میں نے سلام کیا ہے تو اس نے جواب ہی نہ دیا۔ تو کچھ علماء نے، فقہاء نے کچھ مواقع ایسے متعین کیے ہیں کہ وہاں آپ سلام نہ کریں۔ جب لوگ قرآن اور حدیث پڑھنے یا سننے میں مصروف ہوں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، سارے پڑھ رہے ہوں، یا درس ہو رہا ہو، قرآن کا درس قرآن ہو رہا ہو، سارے لوگ متوجہ ہوں خطیب کی طرف، معلم کی طرف جو پڑھا رہا ہو، درس قرآن ہو رہا ہو، وہ خاموشی سے جا کے بیٹھ جائیں، وہاں اونچی آواز میں سلام نہ لیں۔ خطبہ دینے میں یا سننے میں جب کوئی مصروف ہو تو وہاں جا کے سلام نہ لے۔ جب کوئی اذان یا تکبیر کہہ رہا ہو، اذان کہہ رہا ہو تو آپ پیچھے سے آ کے زور سے السلام علیکم نہ کہیں، وہ اذان چھوڑ کے آپ کو جواب نہیں دے گا۔ تو یہ کچھ مواقع، جب کسی مجلس میں دینی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہو وہاں بھی آپ سلام نہ کریں۔ استاد پڑھا رہے ہو کلاس میں تو وہاں سلام نہ کہیں۔ جب کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہو اس وقت اسے سلام نہ کہیں۔ تو جب اسی طرح ذیل میں پھر اور بھی جب کوئی فسق و فجور کی محفل ہو اور خلاف شرع لہو و لعب اور عیش و طرب میں مبتلا ہو کہ کوئی دین کی توہین کر رہا ہو، خاموشی سے گزر جائیں، وہاں سلام نہ کریں۔ جس کو دین کا حیا نہیں ہے اس کو آپ کے سلام کا کیا حیا ہوگا۔ جب کوئی گالی گلوچ میں اور جھوٹی غیر سنجیدہ باتوں میں مشغول ہو، دین کا مذاق اڑا رہا ہو، وہاں سے بھی خاموشی سے گزر جائیں۔ عین ممکن ہے آپ سلام کریں وہ آپ کے سلام کا ہی مذاق بنا دیں۔ تو اسی طرح جب کوئی دین و شریعت افکار و نظریات، غلط افکار و نظریات کی تبلیغ کر رہا ہو، آپ کو پتہ ہے غلط افکار و نظریات کی تبلیغ کر رہا ہے تو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی مجلس بنا کے دین کے خلاف بات کر رہا ہے، خاموشی سے گزر جائیں۔ بعد ازاں موقع ملے پھر اس سے جا کے بات کریں کہ یہ راستہ غلط ہے۔ اس وقت جب وہ دین کے خلاف بات کر رہا ہے وہ آپ کی سلام کو اہمیت نہیں دے گا۔ تو لہذا جب کوئی دینی عقائد و شعار کی بے حرمتی کر رہا ہو،
اسی طرح یہود و نصارہ اہل کتاب سے جب آپ سلام کریں تو وہاں آپ السلام علیکم کی جگہ اور الفاظ استعمال کر لیں، آپ وہاں ان کے ساتھ آداب کے الفاظ استعمال کر لیں یا کوئی اور الفاظ جو احترام کے لیے بولے جاتے ہیں کوئی الفاظ، لیکن اگر وہ سلام کہیں آپ سے، وہاں شریعت نے کہا ہے کہ پھر آپ صرف وعلیکم کہیں۔ یہودی، نصارہ، عیسائی جب وہ آپ سے سلام کہیں آپ آگے سے وعلیکم کہہ دیں، صرف وعلیکم کہہ دیں۔ آپ ایسی مجلس میں جائیں، ایسی مجلس میں کہ جہاں مسلمان بھی ہوں، کافر بھی ہوں، یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، وہاں بھی السلام علیکم کہیں۔ یہاں تک کہ پھر وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت سے ثابت ہے، آپ نے جب ہرقل کے نام خط لکھا، ہرقل تو وہ تو مسلمان نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے اوپر لکھا السلام علیکم کی جگہ لکھا السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا۔ تو جب ایسی مجلس ہو کہ جہاں پہ ہدایت والے بھی ہوں اور پھر کثرت سے غیر مسلم بھی ہوں یا صرف غیر مسلم ہی ہوں، تو وہاں پھر السلام علی من اتبع الہدی کہہ لیں، یا السلام علیکم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اجازت دی ہے۔ تو سلام کے بعد محبت و مسرت کے لیے پھر مصافحہ کرنا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، تمام محدثین نے مصافحہ کے متعلق اس کی فضیلت پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں روایت کی ہیں۔ مصافحہ کے ساتھ جب کوئی کافی دیر کے بعد آپ سے ملے، یا ویسے ہی محبت کے لیے آپ معانقہ بھی کریں، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، گلے ملنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے مختلف آداب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، عائشہ جبرائیل امین آپ پہ سلام بھیجتے ہیں۔ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں وہی لے کے آئے، سیدہ عائشہ کو حضور نے فرمایا جبرائیل آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے آگے سے کہا وعلیہ السلام، وعلیہ السلام۔ تو یہ میں نے جو کہا تھا کہ آپ کسی کو موقع دیں کہ سلام کہیں، تو حضرت عائشہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل سلام کہہ رہے ہیں، آپ انہیں جواب دیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا۔ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر کسی کو سلام کرو، چاہے اسے جانتے ہو یا اسے نہیں جانتے، ہر ایک پہ سلام کرو۔ حضور نے فرمایا جو چل رہا ہے یسلم الراکب علی الماشی، سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل جو ہے وہ چلنے والا کھڑے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، جو چھوٹی ٹولی ہو وہ بڑے گروہ پہ سلام کرے، چھوٹے کو بڑے کو سلام کرنے کا حکم دیا تاکہ انا ختم ہو، بغض ختم ہو، حسد ختم ہو اور آپس میں محبت پھیلے۔ اب جو سوار ہے سواری پہ، کار پہ سواری کر رہا ہے، وہ ساتھ پیدل چلتے بندے کو جب سلام کرے گا تو اس کے دل میں جذبہ محبت پروان چڑھے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی روح سمجھائی۔ فرمایا لا تدخلون الجنہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، امام مسلم نے روایت کی اس حدیث کو، امام ترمذی نے روایت کیا۔ امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، بڑی اہم حدیث۔ فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا سوالیہ انداز میں، یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا گفتگو کا، سمجھانے کا، بات سمجھانے کا، کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرنے لگ جاؤ اس کو اپنا لو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ضرور بتائیں۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا حکم دیا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت علیک السلام، بڑی اہم حدیث ہے، کہتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام، جملہ دیکھیں علیک السلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقل علیک السلام، علیک السلام نہ کہو، فإن علیک السلام تحیۃ الموتى، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مردوں کا سلام ہے، علیک السلام نہ کہو، یہ مردوں کا سلام ہے، بلکہ جب کہنا ہو تو السلام علیکم کہو۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس طرح کثرت سے ملتی ہیں۔ ایک شخص حضرت قلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں داخل ہوئے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کتنے شفاف دل ہیں ان کے، کس قدر صفائی ستھرائی اور مصفہ مزکہ کہ ان کے دل ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا فدخلت علیہ، تو میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں اندر داخل ہو گیا کمرے کے، ولم اسلم، میں نے سلام نہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، باہر جاؤ، فقل السلام علیکم ثم ادخل، پھر جاؤ سلام کہو اور کہو ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ دروازے پہ جاؤ، وہاں جا کے پہلے کہو السلام علیکم، سلام کے بعد کہو ادخل، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ تو جب سلام کا جواب دیں اور ہم کہیں داخل ہو جاؤ تو پھر کسی مجلس میں داخل ہو۔ تو جو 2-4 لوگ، ابھی ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں، مجلس ہو رہی ہو، 2-4 لوگ الگ سے بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر اس مجلس میں آپ نہ جائیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے پھر اسی طرح حضرت قتادہ سے روایت ہے، قلت لانس اکانت المصافحۃ فی اصحاب النبی، کیا صحابہ کرام میں مصافحہ کا رواج تھا؟ حضرت انس نے کہا نعم، ہاں صحابہ کرام میں یہ رواج تھا، ایک دوسرے سے وہ مصافحہ کرتے تھے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی وہ روایات ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے سلام کا حکم بھی دیا اور پھر اس کا طریقہ بھی سمجھایا۔ اسی طرح جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ اس مجلس کا حصہ بنتے ہیں، تو اس مجلس کے بھی آداب ہیں، اس مجلس کے آداب ہیں۔ ایک تو وہ مجلس ہے جس میں آپ کا جانا ناگزیر ہو، ایک وہ مجلس ہے جو آپ اپنی مجلس سے منعقد کرتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سنگتیں اپناتے ہیں، آپ دوستوں کی مائیت میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کو ہم جلیس بنائیں، اچھے لوگ آپ کی پہچان ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا دین، مومن اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ان المؤمن علی دین خلیلہ، کہ مومن اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو دوست کا دین ہوتا ہے وہی اس کا دین سمجھا جاتا ہے، کہ جس طرح کا کردار دوست کا ہوگا اسی طرح کا کردار۔ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو ایک نشست میں کر چکے ہیں۔ مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس میں حصہ ڈالیں۔ مجلس میں آپ خاموشی سے بیٹھیں، اب مجلس میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، مجلس ختم ہو گئی، باہر آ کے اگر آپ تنقید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو یہ آپ کی منافقت ہے، یہ نفاق ہے۔ مجلس کے اندر بات کریں، آپ کو وہاں موقع بھی دیا جاتا ہے، آپ اپنا معافی ضمیر وہاں بیان کریں، مجلس میں بات کریں، اور جو گفتگو ہو رہی ہو اس گفتگو میں شریک ہوں، اور کوشش کریں کہ کوئی مجلس جب آپ شروع کریں اللہ کے ذکر سے شروع کریں، ختم کریں تو اللہ کے ذکر پہ ختم کریں۔ یہ مجلس کے آداب ہیں۔ فرمایا ایسی مجلس کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی مجلس ختم ہو گئی تو وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم اللہ کے ذکر کے بغیر اس مجلس کو نہ چھوڑتے۔ تو جب آپ مجلس میں جاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، لوگوں کو پھلانگ کے اوپر سے ٹانگیں کر کے آگے جانا نہایت غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس کو نہ اسلام نے پسند کیا ہے اور نہ یہ اچھا، اخلاقی طور پہ بھی یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو روند کے آگے جائیں۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، یہ طریقہ ہے۔ اگر مجلس میں لوگ گھیرا ڈال کے یوں بیٹھے ہیں، گھیرا ڈال کے بیٹھے ہیں، تو آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ بد اخلاقی سے درمیان میں اندر جا کے نہ بیٹھیں، یہ بہت غیر اخلاقی رویہ ہے۔ ایک سائیڈ پہ بیٹھ جائیں، جس طرح لوگ بیٹھے ہیں آپ سلام لیں، ان سے سلام لیں، آپ پھر مجلس میں داخلے کی اجازت لیں، وہ آپ کو جگہ بنا دیں گے، آپ وہاں بیٹھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ پھر اگر مجلس میں 2 آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں تو ان سے اجازت لیے بغیر ان کو الگ الگ نہ کریں۔ 2 بندے بیٹھے ہیں، وہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، دونوں قریب آ کے بیٹھ گئے، آپ پیچھے سے آ کے ان کو کہتے ہیں ادھر ہو، درمیان میں بیٹھنا ہے، غیر اخلاقی ہے، اسلام نے منع کیا۔ یا آقا علیہ السلام کی احادیث سے میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں، خلاصہ مجلس میں کسی امتیازی جگہ پہ بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ آپ جائیں اونچی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں، عین ممکن ہے کوئی بعد میں بڑا مہمان آ جائے تو وہ جس نے مجلس منعقد کی ہو اس نے پھر اپنے بڑے مہمان کو بٹھانے کے لیے اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیں تو پھر آپ کی عزت نہیں رہتی۔ لہٰذا پہلے ہی ادنا جگہ پہ بیٹھیں، وہ شخص جس نے آپ کو بلایا ہے وہ عزت کے ساتھ آپ کو جس مقام پہ بٹھائے گا وہاں سے پھر آپ کو اٹھائے گا نہیں، پھر آپ کو عزت ملے گی۔ تو اس طرح ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھیں، اپنے آپ کو انکساری میں رکھیں، غرور سے بچیں، بڑا نہ کریں، لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ابھی میں آقا علیہ السلام کی حدیث کی طرف آتا ہوں، تو جو بڑا سمجھتا ہے خود کو، اس کے لیے کتنا بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو آپ یہ بھی کوشش نہ کریں کہ جو صدر مجلس ہے آپ اس کے قریب ہو کے بیٹھیں تو آپ کی ویلیو زیادہ ہوگی، کہ جو محفل منعقد کروانے والا زینت مجلس کی صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے قریب ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ نمایاں ہوں یا آپ کی بات کو وزن ملے یا آپ کو بھی لوگ دیکھیں۔ تو کسی ایسی نیت سے، دکھلاوے کی نیت سے آگے جا کے صدر کی کرسی کے نزدیک ہو کے نہ بیٹھیں یا اس کی نشست کے نزدیک ہو کے نہ بیٹھیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ تو مجلس میں سامنے کھڑے رہنا یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا، لا علمی میں مجلس ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے سے لوگ آتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کھڑا ہونا اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ جہاں زیادہ لوگ آ جائیں تفسحوا فی المجالس، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، ابھی میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ پاک نے حکم دیا ہے تفسحوا فی المجالس، اپنے مجلسوں میں جگہ بناؤ تاکہ دوسرے بھی بیٹھیں، تو جب زیادہ لوگ آ جائیں تو وہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا سمٹ جائیں تاکہ جگہ بن جائے۔ پیچھے کھڑے ہونا یہ اخلاقی بات نہیں ہے، ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ مجلس ہو رہی ہے، مجلس مشاورت، ساری مجلس آپس میں لوگ ایک متفق ایک مدعے پہ بات ہو رہی ہے، دو بندے الگ سے چپکے آپس میں کوئی مشاورت کرنے لگ گئے ہیں، منع کیا گیا ہے۔ جس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے اس پہ پوری کنسنٹریٹ کریں، اس پہ اپنی توجہ رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو موضوع کیا چل رہا ہے، گفتگو کیا ہے، آپ اس کے سارے پہلوؤں کو مد نظر دیکھیں تاکہ آپ اپنا نقطہ نظر دینے کے قابل ہو جائیں۔ آپ ادھر گفتگو کرنے لگ گئے، عین ممکن ہے کوئی ایسی بات انہوں نے کر دی ہو، آپ ادھر گفتگو کرنے کے بعد پھر وہی سوال کریں تو وہ سوال تو پہلے گزر گیا ہے، لہٰذا ٹائم بھی جہاں ویسٹ ہوگا وہاں لوگوں کے نزدیک آپ کی عزت کم ہوگی کہ آپ اچھا فوکس نہیں رکھتے، دوسروں کی بات کی قدر نہیں کرتے۔ تو کنسنٹریٹ کریں، جس موضوع پہ بات کے لیے بلایا گیا ہے اسی میں جو کچھ کہنا ہو اجازت لے کے کہیں، اجازت لیں، جو صدر مجلس ہو انہیں کہیں کہ اب آپ مجھے اجازت دے بات کرنے کی، اور تھوڑی جامع بات کریں، مختصر بات کریں، وقت نہ ضائع ہو، ایک وقت میں ایک ہی شخص بولے۔ یہ اسلام نے مجلس کے آداب سکھائیں، مجلس کے طریقے سکھائیں۔ رمضان المبارک کی ان پاکیزہ ساعتوں میں جہاں پھر ایک عالمی وبا ہے، ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں ہے، تو گھروں میں ان چھوٹے چھوٹے آداب کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، یہ آداب ہیں تو نارمل لگتے ہیں، چھوٹے معمولی لگتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں تو یہ بہت بڑے ہیں۔ لہٰذا ان کی زندگی، ہماری زندگی میں ان کی اہمیت اس قدر ہے کہ یہ ڈسپلن پیدا کرتے ہیں۔ تو جس کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے اصل میں مومن وہی ہے۔ اسلام سکھاتا ہی نظم و ضبط ہے۔ آپ ظہر کے وقت فجر پڑھیں تو وہ کہاں قبول ہوگی آپ کی؟ اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے، وقت کی قدر کریں، آپ شخصیت کی قدر کریں، موقع کی قدر کریں، بات کی قدر کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس موقع پہ، کس وقت، کس کے سامنے کون سی بات کرنی ہے، کہاں کیسے بیٹھنا ہے، کہاں کس وقت بولنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت سے، اپنی زندگی میں سیکھنی ہیں۔ تو پھر فرمایا مجلس میں جو باتیں راز کی ہوں، مجلس میں کوئی سیکرٹ بات ہے جس پہ ڈسکشن ہوئی ہے عملے کے ساتھ، سٹاف کے ساتھ، یا گھر میں والد نے سارے گھر والوں کو بٹھا کے بات کی ہے، یا ایک مجلس مشاورت منعقد ہوئی ہے کسی سیکرٹ بات پہ، تو کوئی بندہ باہر نکل کے پھر اس راز کو افشا نہ کرے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، راز رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ مجلس میں جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہو جب تک اس پہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے آپ درمیان میں آ کے کوئی نیا موضوع نہ چھیڑیں، سخت منع کیا گیا اس سے۔ جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے پہلے اس پہ بات کمپلیٹ ہونے دیں، کوئی اس کا لب لباب، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنے دیں، جب اس کا نتیجہ نکل آئے پھر آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ آپ سامنے رکھیں، بات کریں، پھر آپ کو وہ جواب بھی دیں گے۔ تو اس طرح ڈسٹرب نہ کریں، ڈسٹورشن نہ ہو، ڈیٹریوریشن نہ ہو، آپ لوگوں کی باتوں کو ٹوک کے بات نہ کریں، چلنے دیں۔ اگر بات کرنی پڑ جائے تو پھر آپ ان سے اجازت لیں۔ تو جب بھی بات شروع کرنی ہو تو پھر اجازت لیں اور اللہ رسول کا نام لے کے بڑے مہذب انداز میں وہاں پھر آپ اپنی مجلس میں گفتگو کا آغاز کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق جہاں ارشادات فرمائے وہاں سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ، بس ایک آیت مقدسہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ پاک نے حکم دیا، صرف ایک آیت کریمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر
اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ میں یہ حکم دیا 11 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے اپنی مجالس کو کشادہ کرو، اپنی مجلسوں میں جگہ بناؤ، فافسحوا تو کشادگی پیدا کرو، اپنی مجالس میں جب تمہیں کہا جائے جگہ بناؤ، جگہ کشادہ کرو، وہاں کشادگی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ رب العزت تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں تمہیں پھر زیادتی کشادگی عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، مجلس کے آداب ہے، جب تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا تو کھڑے ہو جایا کرو، یہ مجلس کی آداب ہے۔ جس نے مجلس منعقد کی ہے، جو امیر ہے آپ کا، صدر مجلس ہے، پھر اس کی بات پہ آپ عمل کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی مجلس میں اس کی جگہ سے اٹھایا جائے، جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں سے نہ اٹھائیں۔ یہ حدیث متفق ہے بخاری اور مسلم کی، اور اس کو اٹھا کے کوئی اور اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے، وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، اس کو اٹھا کے کہا جائے جی تو پیچھے آ جائے، آپ پیچھے ہو جائیں اور میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ جو صدر مجلس ہے تو وہ اگر کوئی احتیاط کے لیے یا اپنی سمجھ کی خاطر وہ بھی ادب اور احترام اور عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، لوگ اس کے کہنے پہ آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، وہ بھی ادب کرے، اگر بہت ضروری ہو تو پھر معذرت کر کے ادب اور احترام کے ساتھ جگہ بنوائے۔ کوئی بندہ باہر سے جا کے خود نہ کہے جی آپ اٹھے میں نے یہاں بیٹھنا ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، آقا علیہ السلام نے منع کیا۔ وَلَٰكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، فرمایا بہترین طریقہ یہ کہ جب پیچھے سے لوگ آ رہے ہوں تو جو لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے قرآن کریم میں کلمہ تفسحوا، سیم کلمہ حدیث میں تفسحوا، کشادگی پیدا کرو، اپنی مجالس میں کشادگی پیدا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یکرہ ان یقوم الرجل من مجلسہ ثم یجلس مکانہ، حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس بات کو ناپسند کرتے کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ اس کی جگہ پہ بیٹھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا فعل ہے جو حدیث پاک میں آخر میں آیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قام احدکم، یا دوسری حدیث میں من قام من مجلسہ ثم رجع الیہ فہو احق بہ، ایک بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہے، کسی وجہ سے 2-4 منٹ کے لیے کوئی ٹیلی فون کال آ گئی ہے، کسی وجہ سے وہ اٹھ کے باہر آیا ہے، ساتھ والا اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ کے آئے، جب وہ باہر سے بندہ جو پہلے کا بیٹھا ہوا ہے کسی وجہ سے اٹھ کے باہر گیا ہے، جب دوبارہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اس جگہ پر جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا وہاں بیٹھنے کا زیادہ حق ہے، لہذا جو یہاں سے اس کی جگہ پہ ہو گیا ہے وہ پھر اس کی جگہ سے ہٹ کے اس کو بیٹھنے کا دوبارہ موقع دے۔ اس حدیث کو امام مسلم۔ اسی طرح ایک بہت اہم حدیث جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت اور اہم ترین ارشاد ہے، ہماری زندگیوں میں اصلاح کے لیے اس بات کو ہر بندہ اپنے پلے باندھ لے تو ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، دکھلاوا ختم ہو جاتا ہے، منافرت ختم ہو جاتی ہے، رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما، جس بندے کو یہ پسند ہے، حضور نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، بتوں کی طرح کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، یعنی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے احتراماً کھڑے ہوں، سر جھکا کے اس کو سلام کریں، جب بھی وہ مجلس میں آئے تو ادباً، جس مجلس میں لوگ اس کے لیے ادباً نہ کھڑے ہوں وہ دوبارہ اس مجلس میں ہی نہ آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہر وقت ہمیشہ ادب کے لیے اس کے سامنے کھڑے رہیں اور اس کا احترام کرتے رہیں، انکساری بڑی چیز ہے، عاجزی بڑی چیز ہے، انکساری اور عاجزی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اسی کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو لوگ بات کر رہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان میں یا ان میں آ کے نہ بیٹھو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث مجلس کے آداب کے متعلق ہیں، آداب مجلس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ سے ہمیں زندگی کے ایک ایک پہلو میں کامل رہنمائی ملتی ہے۔
بس ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ آج کی نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔